میں لوح محفوظ میں تھا. پھر اس لوح محفوظ سے قرآن تو آسمان دنیا پر کب آیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، جس کو میرے رب نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل اس کی عبادت ہے. فرمایا اس رات کے اندر مجھے میرے رب نے اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. اچھا قرآن وہ آسمان دنیا پہ تو آ گیا ہے، آسمان دنیا سے لے کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر لے کر آنے والا تجھے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل روح الامین، روح القدس، روح الامین جبرائیل امین کے القاب ہیں. فرمایا مجھے لے کر آنے والا وہ فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کا نام جبرائیل امین ہے. تھوڑا تھوڑا نال حرکت کرو تسی بھی، برکت نہیں لیا. فرشتے کا نام جبرائیل امین ہے. اتارا کس پر گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی قلبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے قلب اطہر پر یہ اتارا گیا ہے. اچھا قرآن لے کر تجھے جبرائیل آ گیا ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر تو اتر گیا ہے. تیرے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے تو آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. اچھا ہے قرآن دنیا کی کوئی کتاب بھی جس وقت کسی انسان کے سامنے بھی آتی ہے، بندہ اپنے مائنڈ کے اندر، اپنی سوچ و فکر کے اندر، اپنے اذہان و قلوب کے اندر ایک خیال، ایک سوچ لے کر اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ چلو یہ کتاب تو میرے پاس آ گئی ہے، اب اس کو پڑھتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کی اسٹڈی کرتا ہوں، پھر آخر میں جا کر نتیجہ نکالوں گا کہ آیا اس کا لکھنے والا ٹھیک لکھتا ہے یا غلط لکھتا ہے. لازمی بات ہے ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے. غلط کے اندر اور صحیح کے اندر ہر انسان فرق کر سکتا ہے. قربان اے قرآن تیری عظمت سے. قرآن نے کہا مجھے عام کتابوں کی طرح ہاتھ نہیں لگانا کہ تو کہے پہلے میں اس کو پڑھوں گا بعد میں نتیجہ نکالوں گا. قرآن نے کہا نہیں، تو جیسے مجھے اپنے ہاتھ میں لے گا نا، پہلا صفحہ نکالے گا تو میری طرف سے تجھے خطاب ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ان کتابوں کی طرح نہیں ہے تو پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالے گا. تجھے میں خود اپنا نتیجہ دے رہا ہوں. لا ریب فیہ، میرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش تک نہیں ہے. اچھا قرآن تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی آ گیا، آسمان دنیا سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بھی آ گیا. تو نے اپنا تعارف بھی کروا دیا ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. تو نے اپنے لیے خود نتیجہ اور رزلٹ بھی بتلا دیا. لا ریب فیہ، میرے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش تک کوئی نہیں ہے. اچھا قرآن یہ بتا، تجھے جنہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ان کا تو نے ملک کیسے پایا، اور جنہوں نے تجھے پسے پشت ڈالا ان کو تو نے اپنے سے دور کیسے کیا؟ بھلا یہ بھی تو بتا دے.
قرآن نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب تو آ، میں تجھے بتاتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا نا وہ بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، وہ بکریاں اور اونٹ نہیں چلا سکتے تھے، لیکن جیسے انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہتے ہیں واہ عمر، واہ عمر، تجھے اللہ نے اتنا مقام دے دیا ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کا صرف مرید نہیں بن کر آیا، سارے صحابہ پیارے محبوب علیہ السلام کے مرید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد بھی ہیں۔ آپ نے خود مانگ مانگ کر رب سے لیا ہے، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن العشام، سونے ربا دو عمر نام کے شخص ہیں، ان میں سے ایک دین کے لیے منتخب کر لے، چن لے، پسند کر لے۔ اگر تجھے دین کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، زر و زمان کی ضرورت ہے، تو پھر ہشام کا بیٹا ابو جہل کا بیٹا جو عمر ہے اس کو پسند کر لے۔ اگر دین کے لیے عزت کی ضرورت ہے، بلندی کی ضرورت ہے، تو پھر خطاب کا بیٹا جو عمر ہے اس کو چن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبا قصہ ہے، مشہور ہے، آپ کئی بار سن چکے ہیں، میں تھوڑی سی جھلکی دے کر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اے عمر، تجھے اونٹ چلانا نہیں آتے تھے، واہ قرآن تیری عظمت سے، جب سے تو نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا نا، تو جس گلی سے اے عمر تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا، اتنا اللہ نے تجھے مقام دے دیا ہے۔ اچھا قرآن جنہوں نے تجھے سینے کے ساتھ لگایا، پہلے تو ان کی زندگی کچھ اور تھی، اب جب تیرے ساتھ وہ منسلک ہو گئے، منسوب ہو گئے، جڑ گئے، ان کا تعلق تیرے ساتھ ہو گیا، تو بتا ان کی حقانیت، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی ذہانت، ان کے دل کا اطمینان، سکون، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اوڑھنا، ان کا پہننا، ان کا پیارے محبوب علیہ السلام کے اشاروں کے اوپر اپنی جانوں کا قربان کر دینا، وہ کیسے ہے؟ قرآن نے کہا جس وقت وہ میرے قریب آئے نا تو میں نے ان کے بارے میں دہائیاں ڈال دی، اولئک هم الصدیقون، ان جیسا اب روئے زمین کے اوپر اور کوئی سچا کوئی نہیں ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، ان جیسا اب روئے زمین کے اوپر کوئی پکا مومن کوئی نہیں ہے، اولئک هم الراشدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اچھا قرآن سچے بھی ثابت ہو گئے، پکے مومن بھی ثابت ہو گئے، فلاح و کامیابی کی راہ کے اوپر گامزن ہونے والے بھی ثابت ہو گئے۔ ان لوگوں کا آخر میں رزلٹ کیا نکلا؟ جنہوں نے تیرے ساتھ یاری لگائی ہے، آخر ان کی آخری وقت کیسے گزرا ہے؟ رب ان سے راضی تھا جب دنیا بھی گئے ہیں، جو دنیا سے گئے ہیں؟ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاتے وقت نہیں، یہ چل زمین کے اوپر رہے تھے، اللہ نے رضا کے سرٹیفکیٹ پہلے اتار دیے، زمین کے اوپر چل رہے تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، مجلس صحابہ کی لگی ہوئی ہے، دور دراز سے ایک صحابی آئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، مٹی کا غبار چہرے کے اوپر پڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں دور دراز علاقے سے آپ کے پاس آیا ہوں، ہر روز نہیں آ سکتا، مہینے کے بعد بھی نہیں آ سکتا، شاید سال میں کہیں ایک مرتبہ چکر لگے، لیکن زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کرے، جہنم سے دور کرے۔ یہ سوال ہے حضرت ابو درداء کا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء، اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ اس کے ساتھ لا تشرک باللہ، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے آگ کے اندر ڈال کر جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، رب کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنانا۔ دوسرا کام، ابو درداء، رب کی ذات کے اوپر کامل ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ صحابی دیہاتی تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبق کافی ہے، اتنا زیادہ ہو سکے میں یاد نہ رکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا، ابو درداء، یہ کام باقاعدگی کے ساتھ کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی شام تو ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ نے یہ دو کام بتلائے ہیں نا، نہ رائی برابر اس سے اوپر ہو سکتا ہے، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے۔ ابو درداء ختم تو ہو سکتا ہے، لیکن ان دو کاموں کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء مجلس سے اٹھے، جانے لگے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اوے میرے صحابہ، زمین کے اوپر چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، سارے اٹھو، یہ دیکھو زمین کے اوپر چلتا پھرتا ابو درداء جنتی جا رہا ہے۔ اپنے صحابہ کے اوپر اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا، اور یہ اعتماد اور یہ یقین ایک دو دنوں کے اندر نہیں آ جاتا۔ میں اور آپ بھی ہیں نا، معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جگری یار بھی کوئی ہو نا، جس کے اوپر ہمیں بڑا بھروسہ ہو کہ یہ ہمارا دوست کبھی بھی کسی موڑ کے اوپر بھی ہمیں کسی معاملے میں ٹھیس نہیں پہنچائے گا، اندر دھند اس کے اوپر اعتماد کر لیں گے؟ پہلے دن سے ہی کر لیں گے؟ نہیں، ایک نہیں، کئی زندگی کے موڑوں کے اندر ہم اس کو پہلے آزمائیں گے۔ آیا یہ واقعتاً اعتماد کے قابل ہے بھی کہ کوئی نہیں؟ جس وقت ہر موڑ کے اندر آزمانے کے باوجود ہم اپنے خیال کے اندر اس بات کو پکا کر لیں گے کہ واقعتاً یار یہ میرا دوست ہے، مخلص ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ، سارے صحابہ اتنے مخلص ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینے کے ساتھ قرآن کو لگایا نا، پھر اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا۔ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن سوچنا کبھی کہ ایک مرتبہ ایک سائڈ پہ دین کا تقاضا آ جائے، دوسری سائڈ پہ ہمارا اپنا گھر ہو، بار ہو، بیوی بچے ہو، کاروبار ہو، آیا ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ اسی وقت بندے کا ذہن فیصلہ کر دیتا ہے، چلو دین تو ادھر ہی ہے نا، پہلے یہ کام کر لو۔ لیکن نہیں، صحابہ نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، گھر بار کو نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے ان کا کیا بنے گا،
شام کو ہمارے گھر کے اندر آگ جلے گی یا نہیں جلے گی؟ کیا اس چیز کی فکر ان کو نہیں تھی؟ لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی اسماء پوچھتی ہے، ابا جان خیر تو ہے؟ اسماء بیٹی، مجھے یاد آتا ہے ایک دن اس دیوار کے ساتھ میں نے سوئی لٹکائی تھی۔ ابا جان اس کو کیا کرنا ہے؟ آج میرے محبوب علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا ہے۔ ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے گھر کے اندر دیوار کے اندر لٹکی ہوئی سوئی بھی رہ جائے۔ سوئی بھی نکالی، گھر کے اندر جو کچھ تھا سارا نکالا، تن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی اتارے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچنا، تن کے کپڑے بھی اتار دیے، بوریاں جسا سے اپنی زبانیں کروڑا ہے، ٹاٹ لیا اس کا لباس بنایا، کانٹے لیے ان کے بٹن بنائے، ساری جمع پونجی لے کر پیارے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہیں، آج موقع آ گیا ابو بکر سے نمبر لینے کا۔ گھر گئے، آدھا حصہ کیا، 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر کے لیے والدہ چھوڑ دیا، آدھا حصہ اٹھا کر لیا۔ قربان پیارے محبوب علیہ السلام نے جب سوال کیا نا صحابہ سے، تو نوعیت سوال کی کچھ انوکھی تھی۔ یہ نہیں پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ پوچھا میرے صحابہ لے کر کیا آئے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا لے آیا ہوں۔ جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے۔ بات کو جوڑ کر رکھنا ہے، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے قرآن نے ان کو پھر رنگ کیسے لگایا ہے۔ جبرائیل امین آ گئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا اسی طرح کا جس طرح کا ابو بکر نے پہنا ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جس طرح کے کانٹوں کے بٹن ابو بکر نے لگائی ہوئی تھے، اسی طرح کے بٹن جبرائیل امین نے بھی لگائی ہوئی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام جبرائیل کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، حیران ہونے لگے، ششدر ہونے لگے۔ جبرائیل، آج تیری پہلی بار ہے میرے پاس آنے کی؟ پہلے بھی ایک بار نہیں 1000 بار تو آ چکا ہے، صرف میرے پاس نہیں آ رہا۔ باب آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک ہر نبی کے پاس وحی کی ڈیوٹی تیرے ہی ذمہ لگی ہے۔ پہلے تو میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں سنا کہ تو نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہو۔ سنیا، پہلے ٹاٹ کا لباس پہنا بھی کوئی نہیں ہے جبرائیل نے، آج کیوں پہنا؟ فرمایا آپ کے یار غار نے جو لباس پہنا ہے نا، جو اس نے ادا اپنائی ہے، آپ کے اشاروں کے اوپر قربانی دیتے ہوئے اللہ کو اتنی محبوب آئی ہے، اللہ نے آسمانی سارے فرشتوں کو یہ عادت دیا ہے، جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے سارے فرشتوں وہ لباس پہنا۔ کیا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کوئی نہیں گزاری؟ بھوک سے مر گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جذبے کی بات ہے۔ آج تو لوگ نعوذ باللہ نا بغیر سوچے سمجھے صحابہ کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی بھی صحابی ہے نا، کوئی بھی صحابی 1,24,000 کے قریب صحابہ کی تعداد ہے، کسی صحابی کے اوپر طعن و تشنیع کرتے وقت، انگلی اٹھاتے وقت
پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ہم صحابہ کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا رہے، اللہ کے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ صرف قرآن کے اوپر نہیں، صاحب قرآن پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ صرف اللہ کے رسول کے اوپر انگلی نہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی ذات کے اوپر انگلی ہے۔ کیوں؟ اس دور میں بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو فرمایا نا، اوے لوگوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو نا، اگر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو پھر اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ میرے یار، میرے شاگرد، میرے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ آگے سے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، پہلے سے پارے کی آیات ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئے؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں، یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں، ان کو تو گھر بار کی کوئی فکر نہیں، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں، کھیتی باڑی کی کوئی فکر نہیں، کھانے پینے کمانے کی تک فکر نہیں، نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نہیں بولے، رب ذوالجلال خود بولے، الا خبردار، الا، کاش کہ آپ جس طرح انگلش سمجھتے ہیں اس طرح عربی بھی سمجھتے ہیں۔ زور کی ڈانٹ ہے اللہ کے اندر، الا خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ جو میرے محبوب کے پیاروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا ادراک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ یہ پتہ ان کو تب چلے گا جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جس نے بھی قرآن کے ساتھ یاری لگائی، قرآن نے اس کو چمکا دیا، قرآن نے دنیا کے اندر بھی اس کو عزتوں سے نوازا، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جیسے تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہوا، اس کی ماں نے اس کی انگلی پکڑی اور مسجد میں جا کر قاری صاحب کے حوالے کر دیا کہ اس کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ معصوم بچہ ہے، ابھی ابھی سنبھل رہا ہے، زبان بھی پوری اس نے چالو نہیں کی، تھوتلا پن ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ کی بے پڑھانی شروع کی نا، پنجابی جیسی بے آدمی ہے، ویسے عربی تو با ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کی با کے اوپر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے والد کی۔ کتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ آج ہمارا مائنڈ کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے جو بالکل ناکارہ بچہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو مدرسے کے حوالے کرتے ہیں۔ واہ میرے مولا تیری عظمت، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کے سارے دھندوں نے تجھے دھکے دے دیے، سکول والوں نے کہا یہ ہمارا قابل نہیں ہے، موٹر سائیکل کی دکان والوں نے کہا یہ میرے قابل نہیں ہے، ہسپتال والوں نے کہا یہ ہمارے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندے تو میرے در پہ آ گیا نا، میں تجھے دھتکاروں گا نہیں۔ اور میری یہ اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میں منگلہ میں ہوتا تھا، ایک بچہ ایسا آیا میرے پاس جس کا دماغ آدھا تھا، بس 20 سال اس کی عمر ہے نا، 10 سال کے بچے کے برابر اس کا دماغ ہے، زبان بھی اس کی تھوتلی، گھر والے اس سے تنگ آ گئے۔ اس کا والد میرا دوست تھا، مشورہ کرنے لگا، استاد جی کیا کرے؟ میں نے کہا کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وہ ہنسنے لگے،
استاد جی تجھے مزاح کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں اس میں مزاح کی کون سی بڑی بات ہے؟ قصہ مختصر، انہوں نے میرے پاس اس کو بٹھا دیا، بیٹھنا اس نے شروع کر دیا، باقاعدگی 12 شاید دھوپ ہے اندھیرا ہے جو بھی ہے، اس بچے نے باقاعدگی کے ساتھ آنا ہے۔ بحمد اللہ ایک دن وہ آیا، وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، اور اس وقت بھی وہ منڈی بہاولدین کے اندر مسجد کی امامت کرا۔ یہ اللہ ہمیں دکھلاتا ہے، جس بندے کو سارے در دھکا دے دے، میرا در پھر بھی اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آخرت بنانے کے لیے جن کی اولاد ہے، خدا را آخرت کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک اپنا پھول چن کر اللہ کے قرآن کے لیے منتخب کرو، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ نیت کرو۔ اس نیت کے اوپر بھی آپ مر گئے نا، اولاد ہونے سے پہلے کمارے بھی باہر نکل کے ماں نہ دینے بہت ساری چنگی دعا کی تھی، بکوارے بار بار اللہ نہ کرے ایسا، لیکن جس کی جیسے لکھی ہے اس نے ویسے ہونا ہے۔ اگر آپ اس حالت میں مر بھی گئے نا تو آپ کو اس نیت کے اوپر اللہ کامل اجر دے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکمیل قرآن کے اندر مین چیز دعا ہوتی ہے۔ مین چیز کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تکمیل قرآن کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اب یہ جو دعا ہم نے مانگنی ہے، یہ رب کے دربار کے اندر ہم نے آرزو کرنی ہے۔ مکمل یقین ہو پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان کے اوپر، بشارت وہاں سے ملی ہے، رب کا دربار ہمارے سامنے ہو، رب کا گھر ہمارے سامنے ہو، مکمل آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ ہم سب کو ہر بشارت سے نوازے گا۔ سارے ساتھی دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دعا کے بعد آپ کو چھٹی ہو جائے گی۔